عمر فاروق گزر رہے تھے تو کسی باغ کے کونے میں کھڑے ہو کے کچھ بچے چھوٹے چھوٹے بچے وہ کھجوریں اکٹھی کر رہے تھے. تو حضرت عمر نے کہا کس کے باغ میں لگے ہوئے ہو؟ سب بچے دوڑ گئے. تو حضرت سنان بن سلمہ فرماتے میں بھی چھوٹا تھا, میں کھڑا ہو گیا تو میں نے کہا حضور ہم نے توڑ کے نہیں کھجوریں کھائیں, گری ہوئی کھائی ہیں, اور آپ کو پتا ہے جو رستے میں گر جائیں وہ اٹھانی ناجائز نہیں ہوتی. تو حضور یہ گری ہوئی کھجوریں کھائی ہیں. تو کہتے ہیں حضرت عمر فاروق بچے کی بات سن کے کہنے لگے رب تیرا بھلا کرے, تو نے صحیح بات کی طرف میری توجہ کرا دی ہے, اللہ تیرا بھلا کرے. اور پھر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس چھوٹے سے بچے کے پاس کھڑے ہو گئے. کون؟ کس کے پاس؟ نہیں خواب تو نہیں دیکھ رہے میں اور آپ, حکمران وقت 22 لاکھ مربع میل کا حکمران بچے کے پاس کھڑے ہو گئے, چھوٹے بچے کے پاس. دکان پہ غریب آدمی چڑھ آئے نا, دکاندار صاحب اللہ ماشاءاللہ ان کا مزاج خراب ہو جاتا ہے. اور تیسری چیز کہ نا وہ والی دکھاؤ تو کہتے لینی تو لے, تو جا. اور اگر تگڑا بندہ آ جائے تو کہتے ہیں جناب آپ اس طرح کریں, نشاندہی کر دے, میں انشاءاللہ خرید کے لا کے پیش کر دوں گا. مزاج بدل جاتا ہے. غریبوں کے پاس, چھوٹوں کے پاس, عام آدمی کے پاس آپ جائیں. ہمارے حکمرانوں کا غریب آدمی سے گیپ بہت زیادہ ہے, پیروں کا غریب آدمی سے گیپ بہت زیادہ ہے, بڑے علماء کا عام آدمی سے گیپ زیادہ ہے, تاجروں کا عام آدمی سے گیپ زیادہ ہے, شیشے کے بڑے بڑے محلات میں سوسائٹیوں میں بسنے والوں کا غریبوں سے گیپ زیادہ ہے. اس لیے امیر غریب کی تفریق بڑھ گئی ہے, حالات اور طرح کے ہو گئے. بعض غربا امیروں سے نفرت کرنے لگ گئے. ہماری شادی بیاہ تقریبات افطاریاں ان میں ہم اپنے لیول کے لوگ بلاتے ہیں جن سے ہمیں کاروباری ضروریات وابستہ ہوتی ہیں. ہم نے اس طرح کا ماحول بنایا, اس کا نقصان جو ہوا ہے کہ معاشرے میں کئی قسم کی سوچیں پنپنے لگی ہیں, بس غالب آنے لگے. بعضوں کا تنگ آمد بجانگ آمد, جب غریبوں کے بچے زیادہ تنگ آتے ہیں پھر ہتھیار اٹھاتے ہیں, پھر قلم چھوڑ دیتے ہیں. سوچنے کی ضرورت ہے ملک میں کہ برائی جنم لیتی کہاں سے ہے. یہاں تک اتر کے حضرت عمر فاروق ان لوگوں سے پیار کرتے. اب وہ بچے نے بات سنا دی حضرت سنان بن سلمہ نے, تو جناب عمر فاروق سے بچے نے فٹافٹ ایک اور فرمائش بھی کر دی. کہنے لگا حضور میں نے کھجوریں زیادہ جمع کر لی ہیں, وہ میرے دوست سارے بھاگ گئے ہیں آپ کو دیکھ کے, اب میں جب جاؤں گا نا تو کھجوریں میرے حصے کی ہیں. ہوں میں غریب بچہ, ماڑے گھر سے تعلق ہے, وہ میری کھجوریں چھین لیں گے. حضرت عمر کے ساتھ سپاہی بھی تھے, سارا کچھ بھی تھا. حضرت عمر نے بچے کا بازو پکڑا اور میں چل میں تجھے تیرے گھر چھوڑ کے آتا ہوں. حضرت عمر اس غریب کے دروازے پہ دستک دے کے کہا تیرا پتر تھا, پکڑ کے اس لیے لایا ہوں کوئی امیر زادہ اس غریب کے بچے کو تنگ نہ کر سکے, اللہ کوئی ایک بھیجنا. حضرت فاروق اعظم کا ماننے والا جو غریب کے بچے کا بازو تھامے اور اسے کہے کہ کوئی امیر زادہ اس پر ظلم نہیں کرے گا, کوئی اسے تھپڑ نہیں مارے گا, کوئی اس کے حصے کے نمبر نہیں لے گا, کوئی اس کی جگہ رشوت دے کے نوکری پہ نہیں بیٹھ جائے گا, کوئی اس کی جگہ پیسے دے کے آگے نہیں بڑھ جائے گا. کوئی آئے نا جو اشک شوئی کرے, جو آنسو پونچھے لوگوں کے. لیکن یہاں تو منزل انہیں ملی ہے جو شریک سفر نہ تھے. میرے عزیزو, اس نہج پر دین نے ہمیں اسباق پڑھائے, اس نہج پر. حضرت عمر چھوٹی چیزوں کا, مسجد نبوی شریف میں آپ نے دیکھا دو لوگ اونچی آواز میں بات کر رہے ہیں, تو حضرت عمر نے فرمایا انہیں بلا کے لاؤ. بلا کے لایا, فرمایا تمہیں پتہ نہیں یہ حضور کی مسجد ہے. لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی, اے پائے نظر ہوش میں آ, یہ کوہ نبی ہے. آنکھوں سے بھی چلنا یہاں بے ادبی ہے. پتہ نہیں وہاں سارے نعرے غلط ہیں, کسی کے مرد آباد کا نعرہ ہو تو وہ بھی غلط, اور کسی کے زندہ باد کا نعرہ ہو تو وہ بھی غلط. وہاں ایک کی نعرہ صرف اچھا لگتا ہے, وہ کیا ہے؟ یا رسول اللہ انظر حالنا, یا حبیب اللہ اسما. وہاں ایک کی نعرہ اچھا لگتا ہے کہ سونے آ گئے ہیں, نظر کرم ہو جائے. یا رسول اللہ پہنچ گئے ہیں, روزے دے دوالے نے غلامہ دیا ٹولیاں, او ویکھو ایک پیا سندا ہے کروڑاں دیا بولیاں. وہاں یہی نعرہ اچھا لگتا ہے, لب واہ ہے, آنکھیں بند ہیں, پھیلی ہے جھولیاں, کتنی مزے کی بھیک تیرے پاک در کی ہے. اور قربان جاؤں اپنے امام پر, اس قلم پہ باری جس سے وہ لکھا کرتے تھے. کہنے لگے کعبے کا نام تک نہ لیا, طیبہ ہی کہا. پوچھا جو تھا کسی نے کہ عظیمت کدھر کی ہے, ان کے طفیل حج بھی خدا نے کرا دیے, ورنہ اصل مراد حاضری تو اس پاک در کی ہے. تو حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے نا دو لوگوں کو بلایا اور بلا کر کے فرمانے لگے کہاں کے رہنے والے ہو, کہاں سے آئے ہو؟ نے کہا جی ہم طائف کے رہنے والے ہیں. فرمایا تمہیں پتہ نہیں یہ نبی پاک کا روزہ ہے, حضور کی مسجد ہے, یہاں آواز اونچی نہیں کرتے, تمہیں خبر نہیں؟ اور پھر حضرت عمر فرمانے لگے اگر تم مدینے کے رہنے والے ہوتے تو میں تمہیں کوڑے مارتا, میں تمہیں سزا دیتا. تمہیں پتہ نہیں کہ کس طرح کا مزاج اور ماحول ہونا چاہیے. تو حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو خدمات ہیں, آپ تو بازاروں میں جب جاتے تھے نا تو فرماتے تھے ہمارے بازار میں صرف وہ بندہ آ کے کام کرے جو دین کا علم جانتا ہے,
جسے تجارت کے اصول پتہ ہیں وہ آئے، دوسرے کو بیٹھنے نہیں دیتے تھے، اپنی مزاج کے لحاظ سے، اپنی طبیعت کے لحاظ سے مخلوق کے لیے دلوں میں نرمی رکھتے تھے، مزاج میں نرمی۔ ایک بات آپ نے کئی دفعہ سنی ہوگی، میرا بڑا دل کرتا ہے پھر سے اس کو دہراؤں، میں نے اسے سینکڑوں بار پڑھا ہے۔ جب طبیعت پوری بے چین ہوتی ہے اور اپنی ذمہ داریوں کا احساس کرنے کو دل کرتا ہے نا، تو پھر خیال آتا ہے کہ ہم بھی پڑھیں ذرا ان چیزوں کو، بار بار پڑھتا ہوں تاکہ احساس ذمہ داری پیدا ہو۔ آپ کے غلام اسلم فرماتے ہیں رات کو میں اور جناب عمر نکلے تھے تو ایک مکان میں ہم نے دیکھا کہ ایک عورت نے نا، اس کے بچے بار بار شور کر رہے ہیں اور وہ کچھ پکا رہی ہے، آواز آ رہی ہے، تو حضرت عمر نے دروازے پہ دستک دی، کون ہے دروازے پہ؟ کہا میں ایک غلام ہوں۔ حضرت عمر کہتے غلام ہوں، بہن کیا مسئلہ ہے، بچے کیوں رو رہے ہیں؟ تو بی بی کہنے لگی تمہیں کیوں بتاؤں، جاؤ نا اپنا کام کرو۔ حضرت عمر نے اصرار کیا تو تلخ لہجے میں، جس سے غصہ نہیں کر جاتے حکمران، کونسلر، چیئرمین، ایم پی اے ناراض نہیں ہو جاتے، اس تلخ لہجے میں بی بی کہنے لگی دعا کرو اللہ میرے اور عمر کے درمیان قیامت میں فیصلہ کرے۔ کیسا حکمران ہے کہ اس کی حکومت میں میرے بچے بھوکے سوتے ہیں، یہ میں نے پانی میں روڑے ڈال کے چڑھائے ہیں، لیکن یہ پیٹ کی بھوک یہ بڑی ڈاڈی ہوتی ہے، یہ نیند بھی نہیں آنے دیتی، خیال تھا رو دو کے سو جائیں گے پر سو بھی نہیں رہے۔ حضرت فاروق اعظم دوڑے گئے، گھر سے سامان، اناج، غلہ کندھے پہ رکھا۔ خادم کہتے ہیں میں نے کہا کہ مجھے دے دیں، فرمانے لگے چل تو وعدہ کرنا قیامت میں بھی میرے بوجھ اٹھائے گا۔ کہ حضور نہیں، وہ تو میرے بس کی بات نہیں۔ فرمایا پھر مجھے کرنے دے۔ دوڑے آئے، اس خاتون کے دروازے پر لا کے وہ چیزیں رکھی، کہا بہن اگر تو پردہ کر لے تو یہ غلام نہ آج کھانا پکا دے تیرے بچوں۔ پھر وہ گھی چڑھا کے، چینی ڈال کے، کچھ سامان پکتا تھا وہ کھانا پکایا۔ غلام کہتے ہیں جب پھونکے مارتے تھے تو داڑھی سے دھواں نکلتا تھا، آگ جلاتے تھے دھواں نکلتا، پھر کھانا پکایا، پھر ان بچوں کو کھلایا۔ پھر حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھوڑے پیچھے بیٹھ گئے تو بچوں کے ساتھ اس طرح کی باتیں کرنے لگے کہ وہ ہنس پڑے۔ کہ نبی اسلم کہتے بچے اس بیوہ کے ہنستے تھے، بچے ہنستے تھے اور عمر روتے تھے۔ جب وہ ہنستے تھے تو فاروق روتے تھے، پھر وہ بچے آہستہ آہستہ لیٹنے لگے، اور جب وہ سونے کی طرف بڑھنے لگے تو حضرت عمر کہنے لگے بہن میں جاؤں؟ کہنے لگی رب تیرا بھلا کرے، میرا کلیجہ پھٹ جاتا اگر میرے بچوں کو آج شام بھی روٹی نہ ملتی۔ تو سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگے پھر تو میرے لیے دعا کرے گی؟ کہنے لگی میں دعا کرتی ہوں اللہ عمر کی جگہ تیرے جیسا کو نیک آدمی بٹھا دے۔ حضرت عمر کہنے لگے ایک چھوٹی سی گزارش بھی مان لو گی؟ کا کیا؟ فرمانے لگے کوئی یہ میری خدمت اگر پسند آئی ہے تو عمر کو معاف نہیں کر دیتی؟ غلطی ہو گئی، اسے پتہ نہیں تھا۔ اپنے منہ سے کہنے لگے سیاںا بھی نہیں، باشعور بھی نہیں، اسے چاہیے تھا خلافت کی ذمہ داریاں نہ لیتا، لیکن حضرت صدیق نے کہا تو وہ مان گیا، لیکن بہن میں اسے جانتا ہوں، بزدل بڑا ہے، کمزور بڑا ہے، ضعیف بڑا ہے، اگر تو قیامت میں اس کی شکایت لگائے گی تو بڑا کمزور پڑ جائے گا، اس کے لیے مشکل ہو جائے گا۔ تو کہنے لگی اچھا اگر تو اتنی سفارش کرتا ہے تو جا، میں نے عمر کو معاف کیا۔ حضرت فاروق اعظم نے چہرے سے کپڑا ہٹایا تو بی بی کہنے لگی اوہو آپ عمر ہیں؟ تو آپ فرمانے لگے میں جو بھی ہوں تو وعدہ کر چکی ہے کہ تو نے عمر کو معاف کیا۔ پھر باہر نکلے اور اپنے خادم جناب اسلم سے کہنے لگے 2 بندے اور بلا اور انہیں گواہ بنا کہ میں نے اس غریب کے روتے بچے ہنسائے ہیں، تو جا کے ان کو بتا میں نے وہ ہنسائے، اس کے بھوکے بچوں کو میں نے روٹی کھلائی ہے، اور تو گواہ ہو جا کہ اس بی بی نے خود کہا ہے بغیر جبر کے، میری گزارش پہ کہا ہے کہ میں نے عمر کو معاف کی۔ کیوں نہ ہم بھی اپنی اپنی ذمہ داریوں کا احساس کر لیں، کیوں نہ ہم بھی جہاں جہاں ہماری ڈیوٹی ہے ہم بھی وہاں غور کر لیں، کہیں ایسا تو نہیں کہ ہم بھی کمزور پڑ گئے ہیں، ذمہ داری تو لے لی ہے پر اب ہم ادا نہیں کر پا رہے۔ میرے نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا فرشتے 950 سال میرے عمر کی شان بیان کریں تو ختم نہیں ہو سکتے۔ اتنا بڑا شخص عمر فاروق، اتنا بڑا آدمی، ایک دن اعلان کیا عمر فاروق نے لوگوں مسجد میں آؤ بات کرنی ہے، امیر المومنین کا پیغام ہے سارے مسجد میں آ جائے۔ کھچا کھچ مسجد نبی صحابہ سے بھر گئی، اور ایسا جب اعلان ہوتا تھا تو صحابہ دوڑ کے آتے تھے، شاید کو جنگ ہے، شاید کسی نے حملہ کر دیا ہے، شاید کوئی نئی بات ہے، دوڑے آئے لوگ، مسجد نبی کھچا کھچ بھر گئی۔ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ منبر پہ بیٹھے، حضرت عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ صحابہ تجسس کے دیکھ رہے ہیں کہ پتہ نہیں کسی طرف سے پیغام نہیں آ گیا، کوئی کافر حملہ نہیں کرنے لگا، اللہ جانے کیا ہوا ہے، بڑی پریشانی ہے۔ عمر بیٹھے اللہ کی حمد کی، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پڑا، اور پھر عمر فاروق بولے، فرمانے لگے میں جب مکے میں رہتا تھا نا تو کبھی گھر میں قحط آ جاتا تھا،
कभी कहत आता था घर में, बकरियों के दूध खुश्क हो जाते थे, गंदम नहीं मिलती थी, पानी नहीं होता था, तो फरमाया मेरी अम्मा मुझे खाला के घर भेज देती थी। कबीला बनु मखजूम, उस कबीले में मेरी खाला की शादी हुई थी, तो वो मालदार लोग थे, उनके पास ज्यादा बकरियां, ज्यादा ऊंट, ज्यादा गाय, ज्यादा खेत थे। हजरत उमर फारूक फरमाने लगे मैं उनके घर जाता तो मेरे खालू समझ जाते कि उमर को इसलिए भेजा गया है कि कहत आ गया है। फरमाते हैं वो मुझे सवेरे बकरियां चराने ले जाते, शाम तक मैं उनकी बकरियां चराता। अमीरुल मोमिनीन उमर, एक तरफ मसला यह है कि कैसर किसरा की दीवारें हिल रही है उमर के नारों से, और इधर उमर मिंबर पे बैठ के खुतबे दे रहे। फरमाते मैं बकरियां चराता, शाम तक खाला के घर जाके मजदूरी करता, और फरमाते शाम होती तो एक मुट्ठी किशमिश मुझे देते वो। आप फरमाते मैं बड़े कद वाला का, एक मुट्ठी किशमिश मिलती है, कभी एक मुट्ठी खजूरे, मैं शाम को खा के सो जाता। कई कई महीने यूं ही गुजरते तो मेरी अम्मा का पैगाम आता कि इलाज सही हो गया, मेरे बेटे को भेज दो। ये बात कही, हजरत उमर रोने लगे और फिर कहने लगे अब वो वक्त आया है कि लोग मुझे अमीरुल मोमिनीन उमर कह के पुकारते हैं। बस ये दो बातें की। उमर ने कहा चलो जोहर का वक्त हो गया, अजान पढ़ो, उठो नमाज पढ़े, उठो। अजान हुई, इकामत हुई, जनाब उमर ने नमाज पढ़ाई, लोग चले गए तो सैयदना अब्दुर्रहमान इब्ने औफ दयराना था जनाब उमर से, बाजू पकड़ के कहने लगे उमर सियारा बंदा यार तू ये दो बातें सुनाने के लिए इतना मजमा इकट्ठा किया था, ये दो बातें कहने के लिए कि मैं खाला के घर जाके मजदूरी करता था तो एक मुट्ठी किशमिश मिलती थी, एक